کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ پچھلے جنم میں کیا بن کر پیدا ہوئے تھے؟ آپ اگلے جنم میں کیا بن کر پیدا ہوں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر بھی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اگر نہیں معلوم ہے تو پھر بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ میں پورے آسانی سے آپ کو بتا سکوں کہ آپ پچھلے جنم میں کیا بن کر پیدا ہوئے تھے، کیا بن کر دنیا میں آئے تھے، اور اگلا جنم میں پھر آپ کیا بن کر آئیں گے، پھر آپ کو کیا بن کر پیدا کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ پورے ضرور دیکھیں گے اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ پچھلے جنم میں اور اگلے جنم میں کیا تھے اور کیا بن کر آئیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یوں یاد رکھیں کہ آپ سنے ہوں گے موبائلوں میں، فلموں میں، مووی میں یا پھر سیریل میں کہ ہم لوگ پچھلے جنم میں کچھ بن کر پیدا ہوئے تھے، جانور میں، بلی میں، کتا میں، چوہا میں، یا پھر اگلے جنم میں ہم لوگ کس چیز میں پیدا ہوں گے۔ یہ آپ مووی میں دیکھے ہوں گے کہ اگلا جنم میں ہم لوگ کو پھر پیدا کیا جائے گا، کتا میں ہوں گے یا پھر بندر میں یا پھر بلی میں یا پھر جانور میں یا پھر پرندہ میں، یہ لوگ کہتے ہیں اور آپ سنے بھی ہوں گے۔ اگر کوئی بچہ تھوڑا بدمعاشی کر لے تو لوگ کہتے ہیں تم ضرور پچھلے جنم میں کسی نہ کسی چیز بن کر پیدا ہوئے تھے، یا پھر اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے تم اگلے جنم میں بندر بن کے، جانور بن کے، حیوان بن کر پیدا ہوگا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں، آپ سنے بھی ہوں گے کہ 7 جنم ہوتا ہے، 7 جنم میں انسان کیا بن کر پیدا ہوتا ہے یہ معلوم نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جانور بن کر، کوئی کہتا ہے درندہ بن کر، پرندہ بن کر، کوئی یوں کہتا ہے کہ حیوان بن کر یا پھر کتا بلی، جو مطلب جو چیز ہوتا ہے وہی کہتے ہیں کہ 7 جنم میں جو چاہے اوپر والا وہی میں پیدا کر دے۔ میں پوری باتیں آپ کو بتاؤں گا کھول کر کے اور آپ کو پوری سچائی بتاؤں گا کہ آخر ہم لوگ کس چیز میں پہلے ہم لوگ کیا بن کر پیدا ہوئے اور اگلے جنم میں کیا بن کر پیدا ہوں گے۔ تو دوستو یاد رکھیے، ہم لوگ مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہم اسی کتاب کو مانتے ہیں، ایک حدیث کو مانتے ہیں۔ تو ہماری کسی بھی کتاب میں ایسا لفظ نہیں ہے، ایسا ورڈ نہیں ہے، کہیں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ انسان پہلے جنم میں جانور بن کر پیدا ہوئے تھے یا پھر حیوان بن کر پیدا ہوئے تھے یا پھر پرندہ بن کر یا پھر چوہا، کتا، بلی بن کر پیدا ہوئے تھے، یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ پھر اگلے جنم میں ہم کیا بن کر پیدا ہوں گے، انسان کو کیا بن کر پیدا کیا جائے گا، یا پھر دنیا میں جو جیسا کرے گا، غلط کرے گا بندر میں اٹھائے گا، غلط کرے گا کتا بن کر پھر پیدا کرے گا، یعنی جو جیسا کرے گا دنیا میں وہ ایسا بن کر پیدا کیا جائے گا اس کو، ایسا ہی یہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن دوستوں ہمارے اسلام میں، ہمارے کسی بھی کتاب میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ 7 جنم ہوگا یا پھر 6 جنم یا پھر 5 جنم یا پھر 2 جنم۔ نہیں، اللہ نے ایک بار پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی اللہ نے ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی مٹی میں ڈالے گا، پھر اسی مٹی سے ہمیں زندہ کرے گا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا صرف ایک ہی بار پیدا ہوا، جو ماں کے شکم سے ابھی دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آئے ہیں، تو یہ ایک جنم ہے، اس سے پہلے کسی بھی انسان کا جنم نہیں تھا۔ اب پھر اسی مٹی میں ہمیں دفن کر دیا جائے گا، پھر اسی مٹی سے اٹھائے گا ہمیں حشر کے میدان میں۔ تو دوستو تو ہم سب اگلے جنم میں پیدا نہیں ہوں گے، اللہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا حشر کے میدان میں، لیکن ماں کے شکم سے، ماں کے پیٹ سے نہیں، یا پھر کسی بھی چیز میں ہمیں پیدا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا یقین ہے اور ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ تو اب کوئی کہہ دے کہ 7 جنم ہوگا، دوستو یہ پھر اس کی مرضی ہے، لیکن اگر مسلمان کہے تو اس کی ایمان کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، پھر اسے چاہیے اس بات سے توبہ کریں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمارا 7 جنم نہیں ہوگا۔ اب جو یقین رکھتا ہے مسلمان، جو کہتا ہے ہمارا 6، 7، 5 جنم ہوگا، تو دوستو وہ کفر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اس باتوں سے اسے توبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، لیکن ماں کے شکم سے نہیں، ماں کے پیٹ سے نہیں، بلکہ جس طرح ہم دنیا سے گئے ہیں ہمیں پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ لیکن دوستو کوئی یقین کر لے ہمیں پھر دوسرا جنم بلی، چوہا، کتا، اسی طرح کسی بھی جنم میں ہمیں پیدا کرے گا، تو یہ غلط بات ہے۔ سیریلوں کا ڈرامہ ہے، اس کی مرضی کچھ بھی بنا دے، موبائل میں، فلم میں کچھ بھی کہہ دے تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن دوستو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہمیں اس باتوں پہ عمل کرنی چاہیے کہ ہمارا پھر جنم کسی بھی چیز میں نہیں ہوگا، کسی بھی جانور میں، کسی بھی حیوان میں، پرندہ میں نہیں ہوگا۔ نہ تو ہم پہلے کسی چیز میں پیدا ہوئے تھے، نہ ہمارا جنم
किसी जानवर में था, किसी भी शख्स का नहीं। लोग कहते हैं ये भी कि हम इंसान पहले बंदर था, ये गलत बात है दोस्तों। इंसान पहले बंदर नहीं था। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है, पहला जन्म दिया, इस दुनिया में तशरीफ़ लाया, फिर इस दुनिया से चला जाएगा, फिर उसी हशर के मैदान में पैदा करेगा, मतलब उसको ज़िंदा करेगा, फिर वहाँ अमल देखा जाएगा, फिर जन्नत और जहन्नम है दोस्तों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि आपके दोस्त और हमारे मुसलमान भाई, हमारे ये मुसलमान भाई हैं, इस वीडियो को देख करके अपने ईमान को मजबूत कर ले, अपने अकीदा को पक्का कर ले। क्योंकि हमारे हर नौजवान या फिर हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें ये बोल पड़ते हैं कि अगला जन्म में अल्लाह जाने किस चीज़ में पैदा कर दे, जानवर में कर दे या फिर किस चीज़ में कर दे। ये लोगों का अकीदा बन चुका है दोस्तों। ये अकीदा को दुरुस्त कीजिए, ईमान को पक्का कीजिए और अपने बच्चे को ईमान का दर्स दीजिए ताकि उसकी ईमान मजबूत रहे। इल्म का दर्स दीजिए ताकि उसका ईमान मजबूत रहे और पक्का मुसलमान रहे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।